अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन मैं हमेशा आपको याद दहानी कराता हूँ कि आपकी कॉल्स का दिन होता है। हमारे नंबर जो है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, आपकी कॉल्स हम लेते हैं और हत्तुल इम्कान जितना भी अल्लाह तौफ़ीक दे आपको शरई लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी और एक अखलाकी लिहाज से भी, बहरहाल तीनों चीज़ें एक ही हैं, जो भी मशवरा इंशाअल्लाह ताला दे सकेंगे वो ज़रूर देंगे। आप हमारे नंबर जो है वो अपने पास नोट कीजिए और कॉल करते रहिए। और इंशाअल्लाह ताला बहुत से दोस्त और हमारी बहनें और बच्चे जो कहते हैं कि बड़े अरसे बाद कॉल कर रहे हैं, अरसा तक करते रहें और नहीं मिलती, बेहतर काम यह है कि आप इन कॉल्स को अगर डायल करते रहें तो 1 या 2 मिनट के अंदर आपको ये कॉल मिल जाती है। हमारे साथ एक कोई ऐसी हस्ती भी होती है जो कि आपको शरई लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से, हर तरह से आपको इसका मशवरा, आपके मसाइल में जो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। और तमाम कॉलर्स से दरख्वास्त है कि अपना जो भी सवाल हो उसको बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही स्ट्रेट करें ताकि वो सबको समझ में आता हो कि वो सवाल क्या है। रमज़ान आने वाला है, 15 शबान सबसे पहले तो आने वाली है। अब इसके ऊपर भी एक इख्तलाफी नोट जो है वो निकलेगा कि 15 शबान जो है वो शब बारात का जिक्र कहाँ है और कहाँ नहीं है। मेरे ख्याल में जितने लोगों ने भी कमेंट करना है ना, उनको बड़े दिल की अथर आजिज़ी से कह रहा हूँ कि वो मुस्लिम बुखारी की, तिरमिज़ी की, इमाम हम्बल की अहादीस को पढ़ने के बाद, जिनकी कि मेरे ज़ाती ख्याल में अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो 15 से 17 हदीसें ऐसी हैं और जिनमें से कसरत की जो रवायतें हैं वो हमारी माँ सैयदा आयशा से भी मंसूब हैं। तो खुदा के वास्ते अपनी राय ज़नी करने से पहले, मसाले को डिफेंड करने से पहले आप सैयदा आयशा की रवायतों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि हमारी माँ ने क्या फ़रमाया है कब्रिस्तान में जाने के बारे में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या, वो जो बहुत सी चीज़ें जिनको कहते हैं मनसूख हो गई। मिसाल के तौर पर पहले रोका कब्रिस्तान में ख़वातीन को जाने से पहले, क्योंकि वो एक कल्चरल डोमेन में उनके रोने का अंदाज़ और था, फिर उसके बाद अलाउ कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि वो वहाँ जहाँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है वो मेरी माँ सैयदा आयशा का घर है। सो इनके ऊपर बहस करने की बजाय अगर अपनी सिर्फ मग़फ़रत की दुआएं मांगी जाएँ उस दिन तो वो बड़े कमाल की बात होगी। बड़े ही अदब के साथ तमाम दोस्तों से, तमाम सुनने वालों से कह रहा हूँ कि अपनी राय देने से पहले, किसी गुनाह में शामिल होने से पहले, किसी हदीस को रद्द करने से पहले, माज़अल्लाह मेरी माँ सैयदा आयशा के सदक़े में मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते हदीस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपनी उसके ऊपर तब आजमाई ना कीजिएगा। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर डॉक्टर साहब पहले एक कॉल ले लूँ फिर आपसे बात करूँगा। रमज़ान में आने वाला जो मामला है इसमें अब लफ्ज़ इंशाअल्लाह यहाँ इस्तेमाल में तंज़न करूँगा, जो कीमतें हैं वो आसमान की तरफ जाएंगी, आज भी बढ़ रही हैं। वो शबान का 15 आने वाला और कीमतें बढ़ रही हैं। फिर हम कहते हैं कि जी इबादत का 70 गुना इजाफ़ा होगा, नमाज़ों का इतना इजाफ़ा होगा, तो क्या गुनाह में भी इजाफ़ा होगा? लेकिन बुनियादी सवाल जो छोड़ के जाऊँगा डॉक्टर साहब के पास वो ये कि हलाल और हराम की तकसीम कैसे की जाती है? कौन से अवामिल हैं जो ये बताते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, कुरान या कुरान के अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। जी मेरे बेटे। सर मेरे 3 मसले हैं। मैंने एक तो अपनी मम्मा के बारे में पूछना है। मेरी मम्मा बहुत ज्यादा बीमार रहती है। आपने नाम बताते जाना है। मेरी मम्मा का नाम रुखशंदा है, उनकी वालदा का नाम रजिया बेगम है। दरअसल उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि इनके दिल में सुराख है, वो बचपन से ही है, लेकिन अभी रिसेंट हमें पता चला है कि उनके दिल में सुराख है, तकरीबन 2-3 महीने पहले। अब मेडिसिन वगैरह खा रही है लेकिन 1 महीना तो ठीक रही है मेडिसिन खाने। अम्मा का वजन कैसा है? मम्मा का वजन बस ज्यादा है, तकरीबन कोई 70 kg से ज्यादा है उनका वजन। हाइट कितनी है अम्मा की? उम्र हाइट कद कितना है? तकरीबन उनका 5 फुट 2 इंच है। तो ये अम्मा का जो हाइट के मुताबिक जो वजन है ये बहुत ज्यादा है। जी तो बिल्कुल उन्हें वॉक करने की भी कह रहे हैं और वॉक भी वो करती हैं, मेडिसिन भी खा रही हैं, लेकिन वो हमेशा परेशान रहती हैं, डर जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेडिसिन खाने के बावजूद भी पूरा जिस्म उनका स्वेल रहता है, उन्हें सांस चढ़ता है, चला जाता नहीं है उनसे। तो बेटा सबसे पहले तो अपना वजन कम करें, इससे आधा मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात कि इसका वाहिद हल जो है वो सर्जरी है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वो डॉक्टर्स की मशवरे के मुताबिक उम्र के लिहाज से कि वो सर्जरी में जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन अम्मा को सबसे पहला और आखिरी मशवरा ये देना कि वो पंगे लेना लोगों के हर काम के अंदर, अपनी मुदाखलत ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे छोड़ दें। अगला सवाल।
दूसरा मेरी एक सिस्टर है, छोटी है मुझसे, तकरीबन 15 साल की है, उनका नाम जवेरिया है। वो मुसलसल हर वक्त उसको बीमार रहती है, उसका मोटापा थोड़ा सा ज्यादा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, और इसके अलावा उसका माशाल्लाह कद तो 5 फुट 6-7 इंच के बराबर है, लंबा कद है उसका, लेकिन वो ये हर वक्त गुस्सा करती रहती है, चिड़चिड़ी रहती है। जवेरिया का गुस्सा तो बच्चे जाएगा नहीं, लेकिन दूसरी बात ये है कि उसके हार्मोन्स इस उम्र में एडोलेंस के अंदर अगर पकड़े जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और वो किसी मेडिकल केयर में आ जाएगी तो ये बेहतर होगा उसके लिए। ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम उसका हमेशा से है और ये रहेगा। कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ, इसका जवाब है कि एक साइंसदान गायनेकोलॉजिस्ट इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये रहेगा। गुस्सा हार्मोन्स की वजह से भी है, हार्मोन्स ठीक इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर भी गुस्सा जवेरिया के अंदर वो कहीं नहीं जाता। और इसके लिए कुछ स्पेशली वो आपको सुन रही होगी, उसके लिए कुछ बता दें, क्योंकि वो हमेशा गुस्सा खुद करती है, लेकिन बाद में वो इस बात पे उसको बात को मान भी रही होती है कि मुझे नहीं, वो बाद में माने या ना माने बेटा, ये नहीं इशू होता। ये जो एक बहाना होता है ना कि मेरा गुस्सा आता तो है लेकिन चला बड़ी जल्दी जाता है, ये बिल्कुल एक नामाकूल किस्म का है, क्योंकि जो आपने डैमेज करना होता है, आग लगानी होती है, वो तो आप लगा चुके हैं। उसके बाद आप उस पर जो मर्जी कर लें, सिवाय अल्लाह के और कोई माफ़ी मूफ़ी कोई नहीं देता होता। अब बहन से कहना और माँ से कहना कि वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक आयत करीमा की 2 और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 3, ये 3 तस्बीहां जो हैं ये पढ़ती रहे। अल्लाह ताला इन पे आसानी करे। जो चीज़ें परमानेंट होती हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जनाब अली। हेलो जी इदनान जी सर मेरी वालदा को तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, ये साय का मसला है, तो हम बहुत ज्यादा अमर के पास भी गए हैं, पीरों के आपके पास किन को साय का मसला बेटा? मेरी वालदा को मुख्तियारा नाम है उनका। मुख्तियारा को साय का मसला है? हाँ जी, पूरे हमारे खानदान को यही मसला है, हमारे 6 बहन भाई हैं, तो सभी को ये मसला है। तकरीबन हम बहुत ज्यादा जो है ना 15-20 साल हो गए हैं इसी मसले में हैं। तो मेरी वालदा की ये कंडीशन हो जाती है, जब वो गुस्सा आ जाता है तो चीजें तोड़ने लग जाती है, ऐसा को ख्वाब आते हैं रात को डरावने, वो सभी को उठा देते हैं, ऐसे ही बहुत ज्यादा ना जिस्म पे जो कांटे को निशान बहुत ज्यादा निशान है। तो ये बताओ, ये साये से साया है सबको, इससे क्या मतलब है कि सबको साया अदनान? जी, तो वो इससे अलामत उसकी जाहिर होती हैं, वो कभी दांतों के निशान जिस्म पे आ जाते हैं, कभी काटने के आ जाते हैं, कभी चेहरे पे जो निशान आ जाते हैं, कभी वो खुद ब तो रात को जो है ना वो बहुत ज्यादा बुरी बुरी हरकतें आती हैं, कपड़े उतार दो, ये ऐसा है, डरावनी वो चीजें, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी। तो आपके खानदान में कितने लोगों को है? मेरे खानदान में तकरीबन मेरे 3 बहन हैं जो और 3 भाई हैं, वो तीनों को यही मसला है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप शादियां जो हैं वो अपने खानदान में अपने कबीले में ही करते हैं? जी, आप कबीले में ही करते हैं हम। ठीक होगी बात। अच्छा, ये किसने बताया कि इसको साया कहते हैं? ये जो सारे आप सिम्टम्स बता रहे हैं, ये किसने कहा आपको? हम बहुत ज्यादा हम लोग के पास भी गए हैं, तो वो यही बताते हैं भी आपके घर में ऐसाई हैं, जिन वगैरह हैं, तो आपको तंग करते हैं। कभी किसी कंट्रोल में जब हम किसी आमल के पास जाते हैं, दाम वगैरह करवाते हैं, तो फिर घर आते हैं तो वो और ज्यादा जो है ना कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर इसलिए हम तकरीबन किसी शशोपंज में रहते हैं भी किसी पास जाएं या ना जाएं, ये क्योंकि मसला बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, फिर हमारे कंट्रोल से भी ना बाहर हो जाता है। वालदा मेरी चीजें तोड़ने लग जाती है, कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन है। बहुत ज्यादा हम परेशान हैं, हम तो थक चुके हैं। आजाद कश्मीर भी गए हैं, क्या करने? हमने कोई जी इसी मसले में जो है ना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब उधर थे आजाद कश्मीर में। अलाउद्दीन साहब का तो इंतकाल हो गया, डॉक्टर साहब उनके बेटे हैं। हाँ। वो तो इंतकाल हो गया था, तब उसकी वफात के बाद जो उनके साहबजादे हैं ना उनके पास भी गए थे। तो उन्होंने साया नहीं निकाला आपका? नहीं, वो बस बात ही को नहीं सुनता, जब किसी के पास जाए बस ठीक हो जाएगा, बस जब आते हैं रात को 1-2 दिन सुकून रहता है। अच्छा, अलाउद्दीन साहब क्या आप वहाँ गए तो उनके बेटे क्योंकि डॉक्टर हैं और वो मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने आपको क्या तरीका बताया? नहीं, उन्होंने तो दुआ वगैरह की थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा बस ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब बस ऐसे ही उन्होंने टाल दिया, बस कुछ नहीं किया उन्होंने भी। अच्छा, एक बात जो मैं तुम्हें कहूँगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो बेटा अदनान? जी, फैसलाबाद के रहने। अब ये फैसलाबाद में ही है? जी, जड़ावाला, फैसलाबाद के तहसील है जड़ावाला। तुम्हारे करीब सरकारी अस्पताल कौन सा है? सरकारी अस्पताल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जड़ावाला का है। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट, नफ्सियाती डॉक्टर बैठता है? जी। बैठता है कि नहीं बैठता?
ادھر فیصل آباد میں بیٹھتا ہے, ادھر جو ہے نا جڑا والے میں تو وہ نہیں بیٹھتا. اب فیصل آباد اب آزاد کشمیر جانے سے, مری جانے سے آپ کو سادہ آسان ہوگا کہ آپ فیصل آباد ایک سرکاری ہسپتال میں جائیں جہاں نفسیات کا ڈاکٹر بیٹھتا ہو. تو ہم نے پہلے نفسیات کے بھی جو ہے نا ڈاکٹر وہ ادھر اسپیشلسٹ سے فیصل آباد کی پرائیویٹ, تو ان کو ہم فیس وغیرہ بھی پے کرتے رہے, اس سے بھی میڈیسن کھاتے رہے. تو میڈیسن کا جو جب کھا لیتے تھے تقریباً 1-2 گھنٹے آرام رہتا تھا, پھر وہی کنڈیشن, پھر وہی حرکات جو ہے نا دوبارہ. تو بیٹا وہ جو 1-2 گھنٹے ہیں وہ تو کوئی پیر بھی نہیں دے سکا نا آپ کو, ڈاکٹر تو پھر آپ کو پیسے لے کے 2 گھنٹے آرام دے دیا اس نے. جی میری والدہ سے آپ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. سر جی میرا نا 10-15 سال دے مسئلہ ہے کہ میرے نہ بری حرکت کرتا ہے, پھر میرے بچیاں نہ کرتا ہے, پھر میرے بچے رات نو اتنی آوازاں آندیاں نے کمرے دے وچ, کدی جانور آندیاں, کدی کی شیر کتا بلی, میرے جسم سے نا بازو دوویں کٹ کے دانتاں دے اتنے نشان لگ جاندے نے کافی سارے, تے پھر بری حرکتاں کردا ہے. پھر میں نہیں سارا دن بیمار رہنی ہوں, سارا دن بیمار تڑپتے رہنے ہیں سارے بچے. میں بچے دی شادی کی تھی. تڑپتے کیسے رہتے ہیں, مطلب پیٹ میں درد ہوتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے, جسم میں آگ لگ جائے, جسم میں سب میں آگ لگ ایسے ہے نا جیسے تندور ہے نا, مطلب ابل رہا ہے تیل, اس میں کوئی ڈالا گیا وہ تڑپتا ہے, ایسے ہم سارا دن تڑپتے رہتے ہیں. جی اچھا. اب بیٹا تمہارا عدنان جو ہے یہ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ جی سب جناب میں بات کروں پھر بولتا ہے میں عیسائی ہوں, میں کافر ہوں, میں بے ہوں, میں یہ ہوں, ایسے بولتا ہے. اچھا. کافی پیروں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا یہ ہم سے قابو نہیں ہوتا. وہ کافی مارنے کی بھی کوشش کی, پھر مرتا بھی نہیں, مرتے پھر بچ جاتا ہے. ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم سب 6 میرے بچے ہیں, 2 ہم ہیں میاں بیوی, ہم سب کی اتنی حالت خراب ہے نا, ہم بہت ہی مجبور ہو گئے, کوئی جگہ نہیں ہم نے چھوڑی. اور پٹراٹا شریف بھی ہم گئے ہیں, اور 9 دفعہ وہاں بھی گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ ہم سے قابو نہیں ہوتا. وہ قابو نہیں ہوتا, نہ مرتا ہے نہ قابو ہوتا ہے. ہم کو اتنا تنگ کرتا ہے بہت سا, بری حرکتیں کرتا ہے. اس وجہ اچھا میرے بچے اپنے بیٹے کو فون دینا ذرا. عدنان. جی عدنان آپ کی تعلیم ہے کوئی؟ جی میری میٹرک ہے. میٹرک ہے. آپ لفظ سائیکائٹرسٹ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھتے ہو؟ جی سائیکالوجی کا جو نفسیات کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دوائی بھی دیتا ہے, صرف باتیں نہیں کرتا, دوائی بھی دیتا ہے. اور اگر وہ دوائی دے تو اس کو لینا ہے پرماننٹلی. یہ جو آپ ساری بیماریاں بتا رہے ہیں نا, دیکھو میں بڑے ہی تمہیں کیا کہنا چاہیے, بڑے کانفیڈنس سے بات کہہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہزاروں دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ میں اپنی طبعی زندگی میں سن چکا ہوں. یہ نہ سایہ ہے, نہ جن ہے, نہ بھوت ہے. یہ اگر جسے کہتے ہیں ریڈ بک, کتابی لحاظ سے جس کو انسائکلوپیڈیا آف سائیکائٹری کہیں گے نا, اس کے اندر یہ بیماریاں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی دوائیوں کی تشخیص ہو چکی ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر پیر نے بھی یہ کیوں نہیں کہا. یہ نفسیاتی مریض ہیں, اور یہ انٹر میرجز اب اپنے خاندان میں قبیلے میں بند کر دو. یہ جو قبیلے کے اندر شادیاں کزن میرجز یہ روک دو بالکل. یہ دوائیاں تمہیں سال کھانی پڑیں گی. یہ سارے سمٹمز اس کے بعد ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر تم اپنا وقت ضائع کرنا چاہو بابوں کے پاس, وہ تمہاری مرضی ہے. لیکن ان میں سے ایک سمٹم بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ بتائے کہ یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جو کہ جینیٹیکلی آگے شاید ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس لیے اگر مدد چاہیے تمہیں تو فون کا نمبر لکھا دینا. تمہیں میں لاہور کے سائیکائٹرسٹ بتا سکتا ہوں, فیصل آباد کے تم نے خود ڈھونڈنے ہوں گے کہ کن کے پاس جانا. لیکن 2-4 ہفتوں کے بعد نہیں بیٹا, یہ 2-4 سالوں کے بعد کی بات ہوگی کہ وہ دوائی کو بدلے. اگر دوائی کھاتے ہوئے تمہاری طبیعت خراب ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ دوائی کو بدل دے. ایک ہی دوائی کتنے اقسام میں ممکن ہوتی ہے. اس لیے یہ سارے پرابلمز کا حل یہ ہے کہ تم سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ. اگلے 20 سال اور بھی بابوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہوگا, نہ جن قابو آنا, نہ لینا نہ دینا. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصویر رکھتے سے پہلے تو اس پہ رائے مانگ لوں آپ کی کہ ہم لوگ بابوں پہ اتنا یقین رکھ رہے ہیں, کیا اللہ کے رسول نے کہیں روکا کہ طب کے اندر کسی طبیب سے بھی مشورہ لینا کوئی بری بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, طب کے حوالے سے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب نبوی ہمارے پاس موجود ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کی طب رضوی موجود ہے. ائمہ معصومین کی طب آئمہ موجود ہے.
اور پھر یہ ساری چیزیں جو ائمہ معصومین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور قرآن میں جو آیت نازل ہوئی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں پروردگار تو ہی شفا دیتا ہے، تو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، علاج جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، علاج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، رہ گیا مطلب پکی سنت۔ باقی دیکھو قرآن کریم کی آیات فی شفاء للناس، قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد میں بھی شفا رکھی ہے، اور کتنی چیزوں میں تو قرآن کریم میں شفا موجود ہے، تو اس سے بھی یقیناً تلاوت قرآن جو ہے دوسری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم بجائے اس کے بابوں کے پاس جائیں، قرآن کے پاس جائیں، ائمہ اہل بیت کے دروازے پہ جائیں اور دوائی کی طرف جائیں، کیونکہ علم کی دو قسمیں جو اسلام نے بیان کی ہیں تو اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو پورے سر سے لے کر پاؤں تک کے ناخنوں تک کی ایک ایک چیز کی خلقت کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا، ساخت اور ڈیزائن کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور پھر بیماری کی صورت میں اس کا اشارتاً علاج ہی بتایا۔ امام رضا علیہ السلام کے مفصل نسخے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ تو اگر ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے تو ڈاکٹر تو اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے۔ میں ریسرچ نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی اس بات پہ صرف کی ہے۔ کیونکہ میں نے شریعت پہ ریسرچ نہیں کی تو میں شرعی مشورہ دینے آپ کے میں شرعی مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب آپ نے میڈیکل نہیں کی تو آپ اس کا مشورہ حق نہیں بنتا میرا کہ میں مطلب اس کے بارے میں زبان دراز کروں کہ جناب یہ صورت حال وہ صورت، وہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے یہ بڑی نامناسب بات نہیں ہے کہ بزرگ یہ بات کو ذہن میں ڈال دیں کہ یہ سائے ہیں، یہ جنات ہیں اور ہمارے پاس حل نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایک مومن کی طاقت جو ہے وہ دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور وہ شیطان کو تھم سے باندھتے ہیں، بخاری شریف کی۔ دیکھیں میں سب تو ناد علی علیہ السلام کی تلاوت جو ہے جن و انس سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، سورہ الحمد کی تلاوت، آیت الکرسی سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو گھر کے دروازوں پر چوکھٹ کے اوپر جو ہے ہر ایک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے چسپاں کریں ابھی، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا گھر جو ہے وہ کثرت سے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، گھر سے جاتے وقت آتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور اپنے گھر کے تمام کمروں میں ایک ایک میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے قبلہ رخ ہو کر سورہ تکویر جیسا الشمس کورت وإذا النجوم انکدرت اس کو بلند آواز سے پڑھ دیں، تو اس قسم کے اگر اللہ بلا ہے شیاطین موجود ہے لیکن ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس معوذتین پڑھے کثرت کے ساتھ، یقیناً اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب حکم سلامت رہے۔ چلیے بس بیٹے کا بہو کا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا نام؟ ابو بکر۔ بہو کا نام؟ بینش تنویر۔ تم نے مطلب شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا بیٹے نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ جی شادی بیٹے نے اپنی مرضی سے کی تھی یا آپ نے کروائی تھی؟ ہاں جی اپنی مرضی سے کی تھی۔ یہ 8 سال سے جو ہے ہمیں چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ، ابو بکر نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا آپ لوگوں نے رشتہ کروایا تھا؟ شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ اپنی مرضی۔ تو اب بھی وہ آئندہ بھی ساری مرضیاں جو ہیں وہ اپنی جو مرضی جس کو کہہ رہے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ تمہاری بہو کی مرضی ہے، نہ تمہاری بہو نے تمہارا لک آفٹر کرنا ہے، نہ کرے گی، نہ ابو بکر کو کرنے دے گی۔ ابو بکر اچھا بچہ ہے، یہ میں تمہیں بتا دوں، بچہ برا نہیں ہے، لیکن وہ کرے گا وہ بات جو کہ اس کی بیوی بھی نہیں کہے گی۔ جی جی۔ اب اس کے علاوہ اس میں اب حل کوئی نہیں ہے بیٹا، اب اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں۔ اس نے شادی بھی اپنی بیوی کے کہنے پہ کی، اس نے آپ کو بھی، اب وہ الگ ہو چکا ہوگا ابھی تک، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ جی 8 سال ہو گئے سر، 8 سال۔ ابھی میرا اسی وجہ سے کاروبار بھی سارا ختم ہو گیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو دیکھو آپ شریف آدمی ہو، اس معاملے کو آپ تسلیم کر لو کہ دونوں میں سے وہ چوز جو کرے گا وہ اپنی بیگم کی رائے کو کرے گا۔ میں اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی بیگم کی رائے کو چوز کرے گا۔ بچہ برا نہیں ہے، لیکن بچے کو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے، جتنا ملنا رکھنا چاہتا ہے، بس اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ اس کا بس نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے یا ایک جسٹس کر سکے، اتنی ہی جتنی کہ ہونی چاہیے، شرعاً ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں سے
کہ جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں کے تلے ہے، بیوی کے پاؤں کے تلے نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کاروبار میں احتیاط اس لیے کرنی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے کاروبار بھی اپنا الگ کرنا ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ جی جی سو اس میں اپنی بیگم کو اور کاروبار ہے جی سر، جی بالکل، وہ تو کووڈ کی وجہ ہے نا، ہاں وہ تو کووڈ کی وجہ ہے، لیکن یہ اگلے سال تک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ نہیں وہ شادیاں نہ ہونے سے ہوا، تمام خرچے دوبارہ ڈبل ہو گئے، ہر چیز جو ہے تو اچھا بڑا کاروبار تھا، پیسے بھی تھے، وہ کرایوں میں چلے گئے، سب جو ہے خرچوں میں چلے گئے۔ اصلا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی آپس میں برکت ہوتی ہے، جب لوگ آپس میں جدا ہوتے ہیں تو اللہ برکت کو بھی جدا کر دیتا ہے۔ یہ ابو بکر کو سمجھ میں بات نہیں آنی جب تک اس کی اپنی اولاد جوان ہو کے اس کے سامنے خدا نخواستہ کھڑی نہ ہو جائے۔ آپ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ دو چیزیں پڑھیے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو تاکہ غم دور ہو، یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھو، قل واللہ، اور ہر وقت دونوں تسبیحاں جو ہیں یہ پڑھتے رہو، اللہ رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور اس غم کو بھی ٹھیک کرے گا۔ اور پھر باپ کی دعا تو عرش کو چیر جاتی ہے، خدا کے واسطے اپنے بیٹے کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بدتمیزی ہے جس کو آپ نہیں بتا رہے ہو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو ثانیہ دے اور آپ کی دعاؤں میں اثر ڈالے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے پچھلے 15-20 سال میں، زمینی حقائق مختلف ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ کراچی کے اندر آج 120 روپے حکومت کا دودھ کا ریٹ ہے، اور کراچی میں کہیں بھی آپ خبر لے لیں 140 اور 150 روپے سے کم دودھ نہیں ہے۔ اور میں یہ لفظ انشاءاللہ طنزاً کہہ رہا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے ویسے، رمضان میں یہ 180 تک اور 200 روپے تک پہنچے گا، کیونکہ رمضان خاص طور پہ ہم نے کمائی کے لیے رکھا ہے، جبکہ باقی تمام غیر مسلمان ممالک مسلمانوں کے لیے اپنے ہاں سیل لگاتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ شاہ جی بڑے مجھے آسانی سے سمجھا دیجئے کہ حلال اور حرام کا فرق کیا ہے؟ جن کو حرام اللہ نے قرآن میں کہا ہے بس وہی حرام ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ حرام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حلال اور حرام افعال ہوں یا غذا ہو، افعال یعنی کہ فعل بھی ہو فعل سکتا بھی، ہے، عمل بھی، تو اس کا انسانی وجود پر مثبت اور منفی اثر ضرور پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ ختم دو ہو گئی ٹوک بات۔ لفظوں میں کہہ دیا۔ ایک وقت یہ ہے کہ حکم رسول، حکم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، دوسرا سطح کی بہت بات اچھی نہیں بات۔ لیتے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، یہاں ہمیں بالکل کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جو کہہ دیا گیا وہ کر دو، اس پہ کر بس ٹھیک۔ تباہ سوچو تو جسس کرو، غور و فکر کرو، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس فیصلے میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے کچھ چیزوں کو تو کھل کے حرام قرار دے دیا، حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، ٹھیک ہے، مرا ہوا نہیں کھا سکتے، مرا ہوا نہیں کھا سکتے، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا مرے ہوئے گیا۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، ٹھہرو میں وہ اچھا، ایک وقت مرا ہوا، وہ آگے قرآن نے قسمیں بتا دی ہیں کہ وہ خود گلا گھونٹ کے مرے اور فلاں سے مرے، مردار۔ سوال یہ ہے کہ یہ حیوان کا مردہ ہے اور ایک طرف انسان کا مردہ ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، جو کہ کتنا کامن ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ادھر مردہ کھاتی ہو تو تمہارے جسم میں تمہاری تباہی و بربادی کا سما بن جاتا ہے، تو سکے بھائی مردہ کی لاش کھاؤ گے تو اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جی، ادھر ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ ریڈ میٹ چھوڑ دیتے ہو، اور تو خدا کے کہنے پہ بھائی کی غیبت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو یہ بیماریاں وہاں سے نہ آئیں تو اور کہاں سے آئیں؟ جی، مردار کا یہ فرمایا تھا، پھر لحم خنزیر کہا گیا، جی، پھر اس کے بعد یہ چیزیں کتا، خنزیر، یہ جتنے بھی حرام جانور ہیں شریعت نے دو ٹوک لفظ میں حرام، شراب ہو گئی، اس میں یہ چیزیں آگے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو واضح تو نہیں کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں نے صبح سے لے کر شام تک خود کمائی کی ہے، ٹوکری اٹھائی ہے، مزدوری کی ہے، خون پسینے کی میری کمائی ہے، شریعت کہتی ہے کہ جناب اس میں سے زکوٰۃ ہے، اس میں خمس ہے، اگر میں نہیں دیتا
تو میں اس کو حرام اپنی کمائی پوری کو حرام کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس میں سے وہ صفائی نہیں کی. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا فرشتے بھی ہنستے یا روتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ، اولاد آدم کے کرتوتوں کو دیکھ کر بسا اوقات ہم ہنستے ہیں. تو ان میں سے 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ وہ شخص جو صبح سے لے کر شام تک گپوں میں مصروف رہتا ہے، فضولیات، غیبت، چغل خوری، ہاں جی، بد کلامی، اور جب رات مغرب عشاء ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس پہ ہم تعجب کرتے ہیں. دوسرے اس عورت کے بارے میں کہا کہ جو زندگی بھر بے حجاب رہی، اسے حجاب کرنا چاہیے تھا، اب جب اسے کفن پہنا رہے ہو، دفن کر رہے ہو، ہم ہنستے ہیں کہ اب جب اس کے جسم کو دیکھنے کو تیار نہیں، اب اس کو ڈھانپ کے کیا کریں. اصلی چیز جو چوتھی تیسری فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ہنستے ہیں جب ایک کسان، مثال کسان کی ہے لیکن لاگو سب پہ ہوتی ہے، کہ جب وہ اپنی زمین کا بننا سیدھا کرنے کے لیے پڑوسی کی تھوڑی تھوڑی زمین کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کرتا ہے تو ہم ہنستے ہیں. وہ بنتا ہے خدا اتنی زمین سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، یہ تھوڑی سی غصبی زمین اپنی زمین میں ڈال کے سارے رزق کو تو نے حرام کر لیا ہے. اللہ جی تو اس سے تیرا پیٹ بھر جائے گا. یہی چیز آتی ہے ناپ تول کے حوالے سے. اگر 1 گرام تم کم تولو گے تو کیا تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، اپنے سارے رزق کو حرام کر لیا. ملازم طبقہ کے لیے اگر 10 منٹ پہلے تم جو تمہارا ایگریمنٹ 8 گھنٹہ ہے، 10 منٹ پہلے چلے گئے تو اپنے سارے رزق کو حرام کر لیا تم نے. کیا تو مالک سے پوچھو. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی ہیں جو رزق کو حرام کر دیتی ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں صاف ستھرے کپڑے پہن لیکن اس میں حقوق العباد موجود ہوں، خدا رو سے بچ. اب آپ نے کہی مہنگائی کی طرف بات. مہنگائی کے لیے دیکھیے ضروریات زندگی کا مہیا کرنا، یہ تو انسان کے لیے، اس میں تو قیمت بڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جو آپ کا خرچ ہے اسے ایک مناسب منافع لو اور ادا کرو. یہاں پر کئی گنا مہنگائی شروع ہو جاتی ہے اور افسوس شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ. خدا کہتا ہے میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں کئی گنا دوں گا. یہ کہتے نہیں ہمیں خود کئی گنا جمع کر لینا ہے. خدا رہا اس کو ابھی ذخیرہ اندوزیاں شروع ہو چکی ہیں، سٹور شروع ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے. تو لہٰذا اپنے رزق کو حرام کرو گے تو اس کا ایک لقمہ تمہاری تباہی و بربادی کا ضامن بن جائے گا. جسمانی بیماری، روحانی بیماری. ابھی اولاد کی شکایتیں کر رہے ہیں لوگ، ان شکایتوں کے پیچھے رزق حرام کھڑا ہے. اس کی طرف متوجہ کریں شاہ صاحب کہ لوگ رزق پہ حرام کھاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اولاد اس طرح ہوگی، فلاں اس طرح ہو گیا، فلاں اس طرح ہو گیا. اس حرام میں اس اثرات دکھانے ہوتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنا کام کر رہے ہو، نہ آپ خمس دے رہے ہو، نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو. آپ ہو سکتا ہے کسی غریب کا حق مانگ رہے ہو. ساری چیزیں رزق حلال کے اوپر جو آپ حرام کر رہے ہیں، حرام کا وہ تو حرام ہی ہے نا، اس کا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ پتہ نہیں رمضان میں ہم کب کہیں گے کہ جو شیطان ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کے جو کام ہے وہ کتنے زیادہ کامن ہمارے معاشروں میں ہو جاتے ہیں. اس پہ بہرحال بات کریں گے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بتائیں. سر میں عماد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی مار. سر میں 3-4 سال سے جاب کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، کچھ بن نہیں رہا. فیلڈ بھی چینج. جاب کس چیز کی لے رہے ہو بیٹا؟ سر میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں. تو نہیں ریلیٹڈ سے کیا مطلب ہے؟ آئی ٹی کے ہاں تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ ہاں نہیں سر، میں اپنی فیلڈ سے ٹرائی کر رہا تھا سرچ کرنے کی. آئی ٹی میں کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سر میں یہ مارکیٹنگ اور ڈیولپمنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تمہاری تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ سر میری ایم ایس سی ہے کمپیوٹر سائنس میں. ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں تم نے کی ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آن لائن مارکیٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ سر اس میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں بٹ اس میں کچھ بن نہیں رہا. کیا نہیں بن رہا مجھے یہ بتا. چائنا مارکیٹ ہے، پاکستان مارکیٹ ہے، تو نے 1-4 ہاتھ سے چیزیں اٹھانی ہے، دوسری طرف دیکھنی ہے، بیچنی ہے، تو نے بیچ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنے ہیں. اس میں کیا نہیں بن رہا یہ بتا مجھے. سر کلائنٹس وغیرہ نہیں مل رہے اور اسٹارٹ کرتا ہوں پھر کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے. تو ایشو سے کیا مراد ہے عمار؟ مجھے ایشو بتا. سر اس پہ گرپ نہیں ہوتا. عمار دیکھو کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 28. 28 سال کی عمر اچھی عمر ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ میرا پروفیشن کیا ہونا چاہیے اور مجھے کس چیز میں کام آتا ہے کرنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. اب اس عمر میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا نہیں ہے. نہیں، یا تمہیں مارکیٹنگ نہیں آتی یا تمہیں آئی ٹی نہیں آتی. آتی تو ہے سر. تو بیٹا پھر ایشو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ایشو کو ڈیفائن کر. سر کچھ فیملی کے بھی ایشوز ہیں. جو مدر ہیں وہ مطلب میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں، ان کو بھی اس میں فرق نہیں آ رہا. جو چھوٹی ہے وہ اتنا زیادہ غصہ ہوتی ہے. گھر میں ہر طرح سچویشن ہر وقت خراب رہتی ہے. اچھا اب میں تمہارے سارے پرابلم کو اگر ایک جملہ دوں کہ میں اپنے جذباتی مسائل کی وجہ سے اپنے کاروبار پہ توجہ نہیں دے پا رہا، یہ بھی کسی حد تک ہے پوائنٹ سے. تو بیٹا تجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اب اس عمر کے اندر تو یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے سرکاری نوکری کرنی ہے.
जी जी। काम तो तुझे अपना प्राइवेट करना है। बहन का नाम क्या है और माँ का नाम क्या है? शहनाज अख्तर वालदा का नाम है और इसरा अरशद जो है वो बहन का नाम। क्या नाम है बहन का? इसरा अरशद। सिद्रा? इसरा इसरा इसरा। जी सर। अच्छा, पहली बात तो ये कि अम्मा की सारी बीमारियों का एक इलाज है कि अम्मा को इज्जत दो, बस। ये कर सकते हो? सर ये तो मैं देता हूँ बहुत ज्यादा। बिल्कुल, कोई भी, सिर्फ आप नहीं, बाकी सब खत्म होगी बात। जहां तक मामला रह गया इसरा का और तुम्हारा, इसरा से कहो कि या वली या वाली और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 2 तस्बीहात पढ़े। आपने आईटी में बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करनी है, और आपने सूरह इखलास और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। और बहन से इसरा से ख़ास तौर पे कहना कि गुस्सा नाक पे रख के ये आइंदा अपनी मैरिटल लाइफ को कैसे गुजारना चाहती है ये फ़ैसला करे, और उसके बाद शादी का फ़ैसला करे, क्योंकि इस मजाज के साथ जिसमें कि इसरा इस वक्त है, ये बड़ा मुश्किल होगा किसी भी शख्स का इतनी बदतमीज़ाना गुफ्तगू को टॉलरेट करना, ये समझ के करना। लेकिन जो तस्बीहात बताई अगर ये करते रहोगे तो यकीन करो कि अल्लाह ताला चंद माह में तुम्हें इसकी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो ज़रूर वाज़े करेगा। एक छोटा सा वक्फा, वापस आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं इब्तदाई में जैसे अर्ज़ कर रहा था कि अहादीस जो हैं वो मतवातर मिलती हैं कि शब बारात पे, और मैं सबसे बड़ी रावी और अम्मा आयशा से बड़ा रावी और कौन सा रावी चाहिए आपको? जब वहाँ पे मतवातर हों तो इसके बावजूद हम जो अपनी राय कायम कर लेते हैं शब बारात पे, जो कि परसों है, तो मतलब ये काम कल है, आज 14 है, आज 14 है, कल है। वाह, देखिए बात ये है कि कल की शब होगी ना, शब ही है। कल शब की होगी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा का ये वाक़या मशहूर व मारूफ़ है, शिया सुन्नी कुतुब में मौजूद है कि ये 15 शाबान की रात थी और मैं जब बेदार हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं थे। तो मुझे शक गुज़रा, एक जैसे सौतन की चीज़ होती है ज़हन में, आखिर इंसान थे, तो मैंने सोचा कि शायद किसी और ज़ौजा के यहाँ गए हों। इधर देखा उधर देखा उधर देखा, जहाँ तक कि मैंने देखा कि आप हालत सजदा में, चादर उड़े हुए हैं सफ़ेद, और तस्बीह तकतीफ़ मसरूफ़ में देखती रही। बल्कि बहुत सी दुआएँ जो हैं आज उस रात की जो मनकूल है हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा से मनकूल है। ये कि आपने सजदे में ये कहा, आपने पहलू बदल के ये दुआ पढ़ी, ये कहा, तो बात तो ये है कि ये चीज़ें हैं। दूसरी भी ये है कि कुरान करीम ने जिस इन्ना नज़लना फ़ी लैलतिन मुबारका जिसे कहा है, अगर जी इससे बाज़ ने शब कद्र भी मुराद ली है, लेकिन बाज़ ने कहा नहीं, इससे मुराद ये 9 शाबान की रात है, 15 शाबान की रात है। इस रात में कुरान करीम के नज़ूल का फ़ैसला हुआ, तकदीरें लिखी जाती हैं। इस रात जो है इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, कम अज़ कम 4 रकात नमाज है, 100 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, तस्बीह तकतीफ़ मसूर में। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इजाफ़ा हुआ इसकी खैरात व बरक़ात में, वो 15 शाबान मुअज़्ज़म 255 हिजरी में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जो इस वक्त के इमाम है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानशीन है, हुक्म खुदा से गायब है, और उनके ज़हूर की इंतज़ार का हुक्म दिया गया। इंतज़ारुल फ़रज मिन अफ़ज़ल इबादा के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतज़ार करना अफ़ज़ल इबादात में से, और उनकी इलामात में से जो चीज़ें हैं, मैं अभी देख रहा था और वाक़ई हैरान हो रहा था कि 2 चीज़ें जो बयान की गई हैं उसमें मुझे झंझोड़ के रख दी है कि जब इमाम ज़माना की ज़हूर की इलामात में से एक यमन पे के हालात पे नज़र रखना, और एक ये देखना जब शाम में भूख और खौफ तारी हो जाए तो उस वक्त समझना, और यमन में एक आदमी मोमिन का देखना कि जिसके जो मतलब एक जंग की कैफियत में एहतिजाज की कैफियत, और दोनों इस वक्त सूरतें जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं, बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। लिहाजा हमें एक तो शब कद्र में जागना चाहिए और दुआओं में बसर करनी चाहिए। तक़सीम रिज़्क़ होती है, हज व ज़ियारत की तौफ़ीक होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, और इसमें हर वो दुआ कबूल होती है जो रिज़्क़ हलाल की हो, हराम काम की दुआ कबूल नहीं होती। हलाल की अल्लाह ने ज़मानत दी है, मुझे हर सूरत में कबूल करता हूँ। इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जागना, सारे शब बेदारी करना, ये इबादत का काम है। और फिर इन बहसों में पढ़ना, और मैं ये प्योरली सिर्फ मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये मोहब्बत अम्मा आयशा में बात कह रहा हूँ कि जब इतने बड़ी रावी, इतनी बड़ी सहाबिया, इतनी बड़ी मौलमा की रवायतें आपकी बेहतरीन 6 किताबों में मौजूद हों, तो उसके ऊपर जो अवाम सोशल मीडिया पे जो शो डालेगी, मैं इसको हलाल हराम के ज़ुमरे में नहीं ला रहा, इसको सिर्फ जहालत के ज़ुमरे में ला रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, लोगों को इबादत करने से ना रोका करें। लोग इबादत करते हैं तो लोगों को इबादत करने दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी महा। जी वालेकुम अस्सलाम।
ہاں جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا بھائی ہے چھوٹا بابر علی. جی جی ٹی وی پیچھے سے بند کر دو وہاں تو بڑی آسانی ہوگی مجھے بھی سننے میں. ہاں جی وہ نا بہت ضدی اور نام بھائی کا کیا ہے؟ بابر علی. بابر علی. ہاں جی. اور اچھا بابر علی کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ ابو کا نام محمد یامی, امی کا نام سلمہ. امی ابو ہیں نہیں. اچھا تو بابر کتنی عمر میں ہے اس وقت؟ 25 سال کا. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو اب تو سمجھانا بھی کافی ذرا مشکل کام نہیں ہے. ہاں جی نہ کسی کام میں دلچسپی لیتا ہے ہاں اور نشہ شروع کر دیا. ٹھیک. تو یہ نشے کے پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ خود کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے خود؟ مرغیاں رکھی ہیں, مطلب پرندے اور یہ جانور وغیرہ اس میں انٹرسٹ ہے. تو اپنا خرچہ نکال لیتا ہے نا. ہاں جی اپنا نکال لیتا ہے. ہاں تو پھر یہ تو نہ کہو نا کہ کچھ نہیں کرتا. تو یہ پھر دیکھیں کوئی کام کرنا تو نہ ہوا. کسی کو اگر رشتے کے لیے کہتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ کام نہیں کرتا. ہاں اوے ابھی اس کی کوئی شادی وادی کا نہ سوچنا, نہ کہ رشتہ کرنا. ہاں جی یہ نہ کرنا. وہ کہتا ہے میری شادی کر دو. اسے کو ٹھیک ہے بالکل شادی کرتے ہیں تو کوئی اچھا کام کر, مرغیاں ہی پال لیکن پولٹری فارم بنا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں نا. ہاں. اور وہ پھر بھائیوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کروا کے دو. آپ لوگ نہ آپ نے اس پنگے میں نہیں پڑنا بیٹا. کسی کی بیٹی کی آپ نے بددعائی نہیں لینی. وہ اسے کہو کہ بیٹا تو کہیں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو ہم کر دیں گے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ بہت وہ کرتا ہے, بہت غصے ہوتا ہے نا, بدتمیزی کرتا ہے. کرنے دو بہرحال ٹھیک ہے, لیکن وہ نشے کی علت سے نہیں نکل سکے گا کیونکہ وہ جذباتی طور پہ جسے کہتے ہیں ایموشنلی بڑا ویک ڈیسیژن میکر ہے. غصہ تو کرتا ہے, اندر سے یہ ایک بالکل چھوٹا سا بلبلا ہے بیچارہ, نرم, ایبسولوٹلی خوف زدہ, ڈرا ہوا. اسے کہو آیت کریمہ پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی دے. آیت کریمہ پڑھے اپنی صحت کے لیے اور اپنے رزق کی کامیابی کے لیے. سورہ اخلاص پڑھے, اللہ اس کے لیے آسانی کرے. لیکن اس کے رشتے میں مت پڑھنا, میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں. جی صاحبہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال انکل شکر ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. کہ میرے ایک سوال ہے آپ سے, میرے لیے رشتہ آیا ہے. ہیلو. جی جی بیٹا. جی میرے لیے رشتہ آیا ہے, ان کا نام ہے کامران, ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ. اچھا. ان سے مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. اور میرا نام صبا ہے, میری والدہ کا نام نسرین ہے. آپ نے صبا شادی کے بعد نا اپنی اماں کو ٹیلی فون نہیں کر کے بتانا کہ کیا حالات ہیں, یہ کر لو گی؟ کیا کرتے؟ آپ نے اپنی والدہ کو فون کر کے اپنے گھر کے حالات نہیں بتانے, یہ کر لو گی؟ جی انشاءاللہ. بس اب وہ انشاءاللہ وہ نہ کرنا جس پہ کہ مسلمان عام طور پہ کرتے ہیں, جو نہ کرنا اس پہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کرنے نہیں چاہتا. نہیں, اگر تو تم اس معاملے میں امی کو شامل کرو گی نا اپنی شادی میں, تو کوئی بھی شادی تمہاری پیچھے سے بہت طاقتور نہیں جائے گی. یہ میں تمہیں واضح بتا رہا ہوں. تمہیں اپنے ذمہ پہ شادی لینی پڑے گی. کامران اچھا لڑکا ہے, سمجھدار لڑکا ہے, اچھا بیٹا ہے, اچھا بھائی ہے, اچھا شوہر ہوگا. لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں صبا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اگر اس میں تم نے اپنی والدہ کو انوالو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رکھا, پھر یہ کام جو ہے یہ سلجھا ہوا نہیں رہے گا. اس معاملے میں انکل میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, میری دوسری امی ہے. دوسری امی کا کیا نام؟ شریفہ نام ہے ان کا. اماں کو تم نے دور رکھنا ہے. شادی کرنی ہے تو اپنے بل بوتے پہ کرنی ہے تم نے. کامران بہت اچھا لڑکا ہے. جی یہ سمجھ میں آتی بات؟ جی جی. بس یہ تمہیں مشورہ ہے. شادی اچھی ہے, رشتہ اچھا ہے, خاندان اچھا ہے, گو فار اٹ. اس پہ تمہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جی اچھا. بس جان انکل میری کبھی بھی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اچانک. کوئی طبیعت نہیں تمہاری خراب. کیا خراب ہے تمہاری طبیعت؟ بس اچانک ہو جاتی ہے, تھوڑی کمزوری ڈاکٹر نے بتایا ہے, تو بس اس وجہ سے پریشان رہتی ہوں. کوئی پریشانی نہیں. تم لاہور کی تسبیح پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور آیت کریمہ, اللہ تمہیں بالکل صحیح رکھے گا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب رمضان آنے والا ہے, 15 جو شعبان جو ہے وہ کل کی شب ہوگی. کوئی خاص دعا جو آپ چاہیں لوگوں کو کہ وہ پڑھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس وقت دنیا اسلام خاص طور پر اور پوری دنیا جس بلا اور ابتلا میں مبتلا ہے, جنگ ہے ہر طرف.
सलामती की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी मखलूक को इस बला से महफूज रखे और जो ममालिक या जो अक़वाम इसमें इस वक्त भुगत रहे हैं अल्लाह ताला उनको उनके शर से महफूज फरमाए। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको हमारी ज़िंदगी में लेकर हमें उनकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कल की शब बड़ी खूबसूरत शब होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको और मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो हम एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इल्तमास दुआ है सब लोगों से और ख़ास तौर पे उन बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जो पिछले साल या इस साल हमारे साथ थे और इस शबान हमारे साथ नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।